لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابو داود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ دو تہوار مناتے ہیں اور اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے تہوار ہیں؟ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے ایام جاہلیت میں ہم نے یہ دو تہوار خوشی کے مقرر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان دو تہواروں کے بدلے میں تمہیں ان سے دو بہتر تہوار عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز غسل فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو عمدہ لباس ہوتا تھا وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ یمنی چادر زیب تن فرما کر عیدگاہ تشریف لے گئے جس پر سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں یا سبز رنگ کی دھاریاں تھیں جسے حلۃ الحمراء بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں نافع، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر عیدین کے موقع پر اچھے سے اچھا لباس زیب تن فرماتے۔ انہی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر خوشبو کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے جو ایام ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کے اور کھانے پینے کے ایام ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کر کے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اور یہ طاق عدد میں ہوتی تھی، یعنی 3 یا 5 یا 7۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے اور عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے مختلف راستہ اختیار کرتے تھے، اور ہلکی آواز میں تکبیرات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عید الفطر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راستے سے آتے اور جاتے ہلکی آواز میں تکبیرات کہنا ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی آواز سے تکبیرات کہنا۔ عید کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اس میں وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مردوں سے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور خواتین کی طرف الگ چلے گئے اور وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ضروری بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس کے تفصیلی احکامات آپ کو علماء نے بتائے ہوں گے۔ اسی طرح عید ہی کے دن مسجد نبوی میں حبشیوں کا جو حبشہ سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اپنے کھیل کود کے کرتب دکھائے، اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی وہ دکھائے۔ ایام عید میں ہی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس انصار کی بچیاں آئیں اور وہ گیت گا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے قریب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے ڈانٹا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر انہیں رہنے دو اور انہیں اس کی خوشی منانے دو۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، جائز حدود میں خوشی منانا، دوست احباب سے ملاقات کرنا، بیماروں کی تعزیت کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اس موقع پر ہونی چاہیے، اور کھانے کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو استعمال کرنا، اور خوشی کے جو جائز طریقے ہیں عید کے موقع پر وہ کرنے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو عید کے مبارک ان الفاظ میں دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری سعی و جہاد کو بھی قبول کرے، تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں کو بھی قبول کرے، اور ہماری عبادتوں اور ریاضتوں کو بھی قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين. قال الله تعالى في كلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اسے یوم الجائزہ کہتے ہیں، مزدوری کا دن، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بستیوں کے ہر چوک چوراہے پر، ہر نکڑ پر اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ فرشتے ایک آواز سے پکارتے ہیں جسے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کے بندو، گھروں سے نکلو، عیدگاہ کی طرف جاؤ، اور جو تم نے رمضان کے اندر قیام کیا ہے، جو رمضان کے اندر تم نے روزے رکھے ہیں، جو رمضان کے اندر تم نے بھلائیاں کی ہیں، ان کا اجر سمیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بندوں کو جو انہوں نے دنیا کا مانگا، ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر وہ بھی دیا، اور جو انہوں نے آخرت کا مانگا وہ سارا کا سارا انہیں دے دیا، اور یہ اپنے گھروں کو مرحوم اور مغفور ہو کر رحمتیں لے کر اور بخشے ہوئے واپس جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کی سعی اور جہد کو قبول کرے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا۔ الہ العالمین، آج مزدوری کا دن ہے۔ یا اللہ، دنیا کا دستور ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اسے پورا پورا بدلہ ملے۔ یا اللہ، تیری شان بلند ہے تو اپنی شان کے مطابق ہمیں ہمارا اجر عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اپنی شان کو دیکھ، اپنے منزلت کو دیکھ۔ یا اللہ، تیری منزلت، تیری شان، تیرا رتبہ بلند ہے، سب سے بالا تر ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین، ہم نے رمضان کے اندر جو کچھ بھی کیا، تھوڑا کیا بہت کیا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے کافی کر دے۔ الہ العالمین، اس کے ذریعے ہماری گردنوں کو آگ سے بچا لے۔ یا اللہ، اس کے ذریعے ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لے، حشر کے میدان کی سختیوں سے بچا لے، قبر کی سختیوں سے بچا لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ الہ العالمین، جنت میں داخل ہونے والا بنا دے۔ الہ العالمین، دنیا کے اندر ہمارے جتنے مسائل ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ وہ حل فرما۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہم نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہر شخص نے، ہر فرد نے، ہر عورت نے، ہر مرد نے، یا اللہ اپنی آرزوئیں، اپنی مشکلات، اپنے مسائل تیرے سامنے رکھے ہیں۔ یا اللہ، تو خوب جانتا ہے جس نے جو جو دعا کی ہے، یا اللہ وہ سب دعائیں قبول فرما۔ الہ العالمین، اس دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما۔ الہ العالمین، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ، امت مسلمہ مظلوم ہے، مقہور ہے، جا بجا اس پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہیں بھولے، ہم نے یاد کیا، یا اللہ تو اپنی تائید و نصرت سے انہیں نواز۔ یا اللہ، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولے، ہم نے یاد کیا، یا اللہ اپنی تائید و نصرت سے انہیں نواز۔ یا اللہ، دین کے جو نام لیوا قرۂ ارض پر جہاں جہاں ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارا یہ ملک پاکستان
یا اللہ تیرا تحفہ ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں امن سکون اور چین عطا فرما، یا اللہ یہاں کے مسائل کو حل فرما، اور یا اللہ ہمیں ایسی قیادت دے جو تجھ سے مخلص ہو، تیرے دین سے مخلص ہو۔ الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، تقبل اللہ منا ومنکم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔